سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں باکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج بھی ہم نے موضوع رکھا ہے قصیدہ بردہ شریف میں عشق رسول، اور اس کو ہم نے حصہ دوم کا نام دیا ہے کیونکہ قصیدہ بردہ شریف مقبول عام کلام ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کے ایسے ایسے اشعار ہیں، کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے ذریعے، کبھی ہجرت کے واقعے کو بیان کر کے، کبھی نبی پاک کے شہر مدینہ کو، مکہ کو یاد کر کے، کبھی واقعات ہجرت کو یاد کر کے، کبھی معراج کے واقعے کو یاد کر کے، کبھی اصحاب رسول کو یاد کر کے، اس طرح بہت ہی خوبصورت انداز میں امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قصیدہ یعنی قصیدہ بردہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عشق و محبت کا اظہار کیا ہے، اور یہ قصیدہ عشق و محبت کی ایک ایسی نشانی بن گیا ہے کہ آج آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کلام کو صدیاں بیت گئی ہیں مگر اس کی مقبولیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ عرب و عجم میں اس کلام کو نہایت ذوق و شوق، ادب و احترام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اس سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کو حاصل کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے اسی قصیدے پر آج بھی ہم بات کریں گے۔ موضوع ہے قصیدہ بردہ شریف میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ انشاءاللہ ہمارے مبلغ محمد منعیم اتاری مدنی سے ہم اس بارے میں سنیں گے۔ ہمارے ساتھ نعت خواہ محمد فرید اتاری بھی موجود ہیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قصیدے میں بہت سارے اشعار کو ذکر کیا ہے۔ ایک شعر میں آپ فرماتے ہیں محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں اور جن و انس کے سردار ہیں، اور جن و انس میں عرب و عجم تمام ہی جن و انس کے سردار ہیں۔ ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث فرمائے گئے تو فقط عرب کے سردار نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم میں انسانوں، جنات، اللہ کی مخلوقات اور کونین یعنی دونوں جہاں دنیا اور آخرت میں یہ مخلوقات کے سردار ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا۔ اس شعر میں لفظ محمد بطور تعریف لایا گیا، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے اسما کتابوں میں مذکور ہیں۔ تو اس کے بارے میں شارحین فرماتے ہیں چونکہ لفظ محمد افضل و اشہر ہونے کے علاوہ مرتبہ محبوبیت میں بہت زیادہ مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے نعت پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا گیا۔ فرمایا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اور بھی بہت سارے اشعار ہیں جن میں آپ نے محبت کا اظہار کیا ہے۔ ہم اپنے مبلغ کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کالز بھی انشاءاللہ آپ کے لیں گے، ہم اشعار بھی انشاءاللہ عز و جل سنیں گے۔ میں چاہوں گا کہ فرید بھائی آپ قصیدہ بردہ کے کچھ اشعار طرز میں پڑھ دیں، پھر ہم انشاءاللہ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأغلال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. منیم بھائی میں آپ کی طرف بڑھوں گا. قصیدہ بردہ میں ویسے تو عشق و محبت کے اظہار کے بہت سارے طریقے اختیار کیے گئے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کوئی ایسا شعر امام بوصیری کا اس قصیدے کا فرمائیں کہ جس میں آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے درختوں اور دیگر جو مخلوقات ہیں، مثال جمادات ہیں، درختوں کا حضور کی بارگاہ میں آ جانا یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ذریعے معجزے کا ظاہر ہونا، اس کا ذکر کیا ہو، اس کو اگر آپ ذکر فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو یہ قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے، علماء کرام نے جو اس کے اشعار بتائے ہیں اس کی تعداد تقریباً 160 سے اوپر ہے. 161 کے قریب یعنی اس کی تعداد ہے اشعار کی. ان میں کئی اشعار ہیں جن کے اندر آقا علیہ السلام کے معجزات و کمالات کو بیان کیا گیا ہے، بلکہ ایک پوری فصل ہے آقا علیہ السلام کے معجزات کے بیان میں. ان میں ایک شعر آتا ہے جاعت لدعوتہ الاشجار ساجدتن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر درخت جو ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب درخت آتے تھے اس کی کیفیت کو بھی بیان کیا، تمشی علی ساق بلا قدم. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ آتے تو وہ تنے جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یعنی زمین کو پھاڑتے ہوئے آقا علیہ السلام کے قدموں میں آ کر گر جایا کرتے تھے. تو اس کو بیان کیا یعنی پنڈلی کے بل آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ بادب آ رہا ہوتا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. اس میں کئی معجزات کی طرف اشارہ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تو ویسے سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ رب نے بنا کر کے بھیجا ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جب یہ درختوں والے جو معجزات ہیں ان میں ایک معجزہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کے حوالے سے جب کافروں نے آپ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی اور لہو لہان کر دیا تھا، اس وقت آقا علیہ السلام تھوڑے غمگین ہوئے، پریشان ہوئے. تو اس وقت جبریل امین روح الامین علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی ملاحظہ فرمانا چاہیں تو آپ ارشاد فرمائیں. آپ ایسا کریں پہاڑ کے پیچھے جو درخت ہے آپ اس کو حکم دیں، وہ چل کر آپ کے پاس آ جائے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا تو وہ انسان کی طرح چلتا ہوا آقا علیہ السلام کے پاس آیا. پھر آقا علیہ السلام نے دوبارہ حکم دیا کہ اب تم واپس اپنی جگہ پر چلے جاؤ. تو وہ درخت جو ہے وہ واپس جو ہے اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا. ایک تو اس میں یہ معجزہ ہے. اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو درختوں کے اور معجزات ہیں سیرت حلبیہ میں امام حلبی نے بھی کئی معجزات نقل کیے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے جس کی طرف اس شعر میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک اعرابی آیا تھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کرنے لگا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، سامنے درخت کھڑا ہے اس کو بلائیں، یہ چل کر آپ کے پاس آ گیا، میں مان لوں گا آپ اللہ کے نبی ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کیا کمال ہے کہ میں کہوں جاؤ تم جا کر کہہ دو کہ سامنے حضور بلا رہے ہیں. جب جا کر اعرابی نے کہا کہ سامنے تمہیں حضور بلا رہے ہیں، درخت دائیں ہلا بائیں ہلا، جڑوں کو جو ہے وہ پھاڑتا ہوا آقا علیہ السلام کے قدموں میں آ کر گرا. پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا تھا اے درخت بتا کہ میں کون ہوں؟ تو درخت کے ایک ایک پتے سے آواز آئی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ. اس آواز کو جو ہے وہ اس اعرابی نے بھی سنا. جب یہ منظر دیکھا
تو پھر وہ آقا علیہ السلام کے نام پر ایمان لے آیا۔ کتنی کمال کی بات ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلایا بلکہ وکیل بنا کر بھیجا، تو وکیل کے بلانے پر جب درخت چل کر آ گیا ہے تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کی اور کیا آپ کی شان کی کیا بات ہوگی۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے معجزات کتابوں میں لکھے ہیں۔ الخصائص الکبریٰ شریف میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ جو قضاء حاجت والا واقعہ ہے اور درختوں کا آ کے پردہ کر دینا ہے، تو یہ جو انداز ہے امام بصیری کا، یا آگے بھی جو آپ نے اشعار میں معجزات کو ذکر کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں منیم بھائی کہ معجزات کے ذریعے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو جو بیان کرنا ہے، اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی آج بھی اگر کوئی شعر بیان کرتا ہے یا ہم کوئی نبی پاک کا معجزہ بیان کرتے ہیں تو نبی پاک کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں، مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، خاص معجزے کے ذریعے جو محبت کو بڑھایا جاتا ہے، اس کا اثر معاشرے پہ کیا پڑتا ہے؟ محسن بھائی اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا، آقا علیہ السلام کی تعریف و توصیف تو ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے، ہر ایک کا اپنا انداز رہا ہے، ہر ایک نے اپنے انداز میں آقا علیہ السلام کی محبت و عقیدت و الفت و چاہت کے انداز کو بیان کیا ہے۔ لیکن امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جن اشعار کی صورت میں آقا علیہ السلام کی شان و شوکت اور آپ کی عظمت اور آپ کے جاہ و جلال و جمال و کمال و خیال و اقبال کو بیان فرمایا ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو دیکھیں کہ ایسی اس کو مقبولیت ملی ہے کہ 750 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ عرصہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس قصیدے کی مقبولیت بڑھتی ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء کرام کا اس کو فوراً لے لینا، یہ اس کی اہمیت کی ایک واضح دلیل ہے اور منہ بولتا بین ثبوت ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام نے اس کو فوراً لیا ہے، اور کئی علماء کرام نے تو اس کی ایک نہیں دو شروحات لکھی ہیں، ایک مختصر شرح ہے، ایک پھر مفصل شرح ہے، طویل شرح ہے۔ اور آپ دیکھیں امام جلال الدین شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اتنے بڑے چوٹی کے محدث اور زبردست قسم کے ممتاز علماء کرام کا اس کی شروحات کو لکھنا اس قصیدے کی مقبولیت کی بہترین دلیل ہے۔ اور یہاں پر آپ اشعار کی صورت میں نا جب کسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کی ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے نظم و نثر کے اندر بیان، جیسے آپ بیان فرما رہے ہیں، یہ انداز ہے، اور ایک ہے اشعار کی صورت میں، اس کا پھر ایک الگ ہی اس کی چاشنی ہے، اس کا الگ ہی لطف ہے، اور اس میں جو دلکشی رکھی ہے وہ ایک الگ ہی ہے۔ اور عرب کا تو یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ وہ اشعار کی صورت میں ہی سب کچھ کیا کرتے تھے، یعنی ان کو اگر کسی کی مذمت بیان کرنی ہوتی تب بھی وہ جو ہے اسی طرح شعر کو لکھتے تھے، تعریف کرنا ہوتی تب بھی شعر لکھتے تھے۔ تو اشعار کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے، اور اشعار کے اندر بالخصوص معجزات کا تذکرہ کرنا۔ اور پھر امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ آپ کو جو یہ اشعار اور فصاحت و بلاغت میں بڑا کمال حاصل تھا، یعنی آپ کے زمانے میں آپ جیسا فصیح و بلیغ لکھنے والا کلام کرنے والا کوئی نہیں پایا جاتا تھا، اتنے پائے کہ آپ عالم تھے، تو اس لیے آپ کے اس قصیدے کو مزید مقبولیت بھی حاصل ملی۔ اور فصاحت و بلاغت کے اندر تو آپ کا ویسے بھی ایک اس دور میں بہت بڑا نام تھا، اور یہ پھر موضوع بھی ایسا ہے نا آقا علیہ السلام کے معجزات و کمالات، پھر معجزہ ہوتا ہی نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، اور پھر یہاں ایک معجزہ نہیں ہے، کئی معجزات کو علماء کرام نے لکھا بھی، اور اس اشعار میں کئی ایک شعر کے اندر کئی معجزات کو ایک ساتھ ہی بیان کر دیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی جو معجزات ہے نا وہ پھر سارے انبیاء کرام سے بھی زیادہ معجزات جامع و اکمل ہے، جامع و اکمل ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کے نام میں معجزہ رکھا، کسی کے کلام میں، کسی کے دم میں، کسی کے قدم میں، کسی کے عصا میں، کسی کے ید بیضاء میں، لیکن جب باری آئی ہے آقا علیہ السلام کی، صرف ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک سرا میں معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں رخ والضحیٰ معجزہ ہے، زلف دوتا معجزہ، آنکھوں کی حیا معجزہ، چہرے کی ضیاء معجزہ، لب لعلی معجزہ، خط مشکی معجزہ، چشم و ہائے سکندر شکن معجزہ، آقا علیہ السلام کے لبوں پہ دعا معجزہ، آقا کی ہر ادا معجزہ، آقا کا سینہ معجزہ، آقا کا پسینہ معجزہ، آقا کے قدموں کی برکت سے آقا علیہ السلام کا مدینہ بھی معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں آقا علیہ السلام سے جس چیز کو نسبت ہو گئی ہے پھر اس کو جب بیان کیا جاتا ہے اس کا لطف ہی نرالا ہوتا ہے۔ اور امام بصیری کا معجزات اور کمالات کو لینا یہ تو پھر لوگوں کے دلوں میں اور محبت کو بڑھاتا ہے۔ یعنی جو آپ نے ذکر کیا امام بصیری کے ساتھ، اور یہ جو آپ نے ماشاءاللہ ہم قافیہ کلام کیا، میں چاہ رہا ہوں کہ ساتھ میں اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر بھی ہو جائے، کیونکہ حسان الہند کا ذکر ساتھ نہ ہونا تو کلام تھوڑا سا ادھورا رہتا ہے۔ جی اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله. کچھ بدے چلیں کہ ناظرین کی کالز بھی لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی کال دیجیے گا. اس شعر کا مطلب بتا دیں کہ امام بوصیری اس میں کیا کہہ رہے ہیں. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ شعر تو ایسا مشہور زمانہ شعر ہے اور ہر بچے کی زبان پہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ بڑی آسانی سے آ جاتا ہے. اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت مبارکہ کا ذکر کیا گیا. فرمایا هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، یعنی یہی وہ حبیب ہیں کہ جن سے شفاعت کی امید کی جاتی ہے ہر شدت و مصیبت کے وقت میں، جو کہ ان کے غلاموں پر نازل ہونے والی ہے. تو ان کے غلام انہی سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں، اور یقیناً قیامت سب سے زیادہ شدت و مصیبت والا دن ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ یقیناً گناہ گاران امت کو رب سے بخشوائے گی. اور یہی ایک امید ہوگی کہ جس سے انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا، مغفرت پا جانے کا اور جنت میں جانے کی امید رکھے گا. فرمایا هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ، یہی وہ حبیب ہیں کہ جن سے شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے. اور ہم گناہ گاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی یقیناً امید رکھنی چاہیے کہ قیامت میں ایک ہی ذات والا ہوگی کہ جن کی شفاعت کی وجہ سے حساب و کتاب میں آسانی ہوگی، اور اللہ نے چاہا دنیا اور آخرت کی برکتیں ہمیں نبی پاک کی برکت سے ملے گی. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. ایک اور کال دیجیے گا. قصیدہ بردہ شریف میں امام بوصیری نے کن کن ٹاپکس پر اشعار لکھے ہیں؟ یہ انشاءاللہ ہمارے منیم بھائی بیان کریں گے کہ کن کن ٹاپکس پہ لکھے ہیں. منیم بھائی بتائیں گے ذرا. آقا علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ہیں، آقا علیہ السلام کے معجزات کے حوالے سے ہیں، اور تقریباً آقا علیہ السلام کی شان کو بیان کیا گیا ہے، اور پچھلے انبیاء کرام کے حوالے سے جو عقائد و نظریات ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. معراج شریف کا بھی ذکر کیا اور بھی بہت ساری چیزیں. پھر اپنے نفس کی وہ عاجزی کے طور پہ اپنے نفس کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا، نبی پاک کی محبت اور نبی پاک کے مدینے کی یاد اور ہجرت کے واقعات کو بھی ماشاءاللہ آپ نے فرمایا کہ ذکر کیا. اچھا، یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کی شان کو ذکر کیا ہے آپ نے، تو پہلا ایک شعر تو آپ نے ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی کئی اشعار ہیں، تو جو فصل معجزات ہے اس میں سے کوئی اور ایک شعر اس کی وضاحت آپ فرمائیں. اور اسی شعر کا اگلا حصہ جو اس میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اشجار جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، ان درخت کے آنے کا انداز کیا تھا؟ وہ اس انداز میں آئے کہ وہ زمین پر ایک خوبصورت خط کھینچتے ہوئے آئے ہیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ آئے ہیں تو اپنی ٹہنیوں کے ذریعے، شاخوں کے ذریعے اس سیدھے انداز میں آئے ہیں، ایک خوبصورت خط لکھتے ہوئے آئے ہیں. گویا یہ پیغام دے رہے ہیں جو آقا علیہ السلام کا مطیع و فرما بردار ہے وہ کامیاب ہے، اور جو آقا علیہ السلام کی اطاعت کرنے والا نہیں ہے وہ غرق ہو جائے گا. یعنی یہ درختوں کا آنا بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بھی ایک حسین پہلو ہے. ایک تو ہے نا درخت الگ انداز میں آتا، آنے کا انداز بھی بڑا خوبصورت تھا. جب وہ درخت آیا ہے تو بڑے سیدھے انداز میں آیا، اور اس کی ٹہنیوں نے گویا زمین پر کوئی خط لکھ دیا. اس طرح خط ہوتا ہے وہ بڑا سیدھا اور خوبصورت لکھا جا رہا ہوتا ہے. اس طرح وہ جب درخت آئے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تو وہ گویا کے راستے میں انہوں نے خوبصورت خط زمین پر لکھا ہے. یعنی یہ ادب سکھاتے آئے ہیں کہ بارگاہ رسالت کا ادب کیا ہے، آقا علیہ السلام کی اطاعت، کیونکہ لایا آقا نے ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو بڑے اعلیٰ اور خوبصورت انداز میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے ہیں. یعنی اب یہ جو آپ فرما رہے ہیں، یہ جو شعر میں ذکر کیا ہے، تو اس میں ہم امتیوں کے لیے بھی تو درس ہے نا کہ ایک درخت جو کہ بے جان چیز اور مکلف بھی نہیں ہے، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام تمام عالمین کے لیے رحمت اور رسول بنا کر بھیجے گئے. نبی پاک کو پہچانتا، نبی پاک فرماتے ہیں تو اطاعت بھی کرتا اور نبی پاک کی نبوت کی گواہی بھی دیتا ہے. تو ہم لوگوں کو کہ جو ہم نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی پاک کی امت کہلاتے ہیں، اس واقعے سے کیا درس ملتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ہمیں بھی اس واقعے سے یہی درس ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، آقا علیہ السلام کے فرامین پر عمل کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ دنیا میں ہم پر احسان کر دے نا، ہم اس کی بات مانتے ہیں کہ یار یہ بندہ فلاں کام میں میرے کام آیا تھا، یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ بندہ میری قدر کرتا ہے، لہٰذا مجھے اس کی بات ماننی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آقا علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آقا علیہ السلام کے ظاہری وصال تک، آقا کی پوری زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، جو دعائیں آقا علیہ السلام نے امت کے لیے مانگی ہیں اور امت سے جس پیار کا اظہار کیا ہے، زمانے میں آج تک کسی نے کسی کے ساتھ ایسا پیار نہیں کیا ہوگا۔ آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے کان لگا کر دیکھا، آواز آ رہی تھی ربی حب لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے۔ آقا علیہ السلام کی جوانی کا عالم دیکھے، وہ ایک صحابی نہیں کھڑے ہوئے تھے، یا رسول اللہ دنیا میں بے قرار ہوتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں قرار آ جاتا ہے، بے چین ہوتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں چین آ جاتا ہے۔ آقا قیامت کا دن ہوگا، آپ کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے، آپ کہاں ہم کہاں، ہمارا کیا بنے گا؟ آقا علیہ السلام نے 3 مقام بتائے تھے، اور وہ مقامات بندہ پڑھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ آقا کو امت سے کتنا پیار ہے۔ کہا میری امت پیاسی ہوگی، میں اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے پلاتا چلا جاؤں گا، اور میں وہاں پر کھڑا ہوں گا جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، کسی امتی کا عمل کم ہوگا میں پورا کرتا چلا جاؤں گا۔ تیسرا مقام میں پل صراط پہ کھڑا ہوں گا، میرا کوئی امتی گرے گا میں سنبھالتا چلا جاؤں گا۔ یہ پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر جو ایسے پیار کرنے والے نبی ہوں ان کی اطاعت نہ کی جائے، ان کی بات نہ مانی جائے، ان کو سنتوں پر عمل نہ کیا جائے، تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو عقل مند وہی ہے جو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے عمل کے ذریعے بھی اظہار کرے۔ کال دیجیے گا ذرا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، قصیدہ بردہ شریف میں شفاعت کے حوالے سے بھی شعر کیے گئے ہیں، جبکہ بعض قرآنی آیات میں شفاعت نہ ہونے کا ذکر ہے، تو ان دونوں باتوں کو کس طرح سمجھا جائے؟ مجھے ذرا اس کا جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ الخیرہ۔ کس طرح سے مراد ہے کہ علماء کے پاس جا کر سمجھا جائے، علماء کرام کی بارگاہ میں جائیں، انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن آیات میں شفاعت کی نفی فرمائی ہے ان سے مراد کیا ہے، اور جن آیات میں شفاعت کا ذکر فرمایا ان سے مراد کیا ہے۔ تو علماء مفسرین نے فرمایا کہ جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کا انکار کیا ہے کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکتا، تو وہاں مراد ذاتی طور پر شفاعت کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ جس کو اللہ اجازت نہیں دے گا وہ شفاعت نہیں کر سکتا۔ اور جہاں شفاعت کا ذکر کیا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی اللہ کی اجازت سے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے، تو وہاں عطائی شفاعت کا ذکر ہے کہ یعنی جنہیں اللہ شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا، اور وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، اور اس میں کئی مشہور احادیث موجود ہیں جن میں شفاعت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو حضرت کا رسالہ بھی ہے اسماع الاربعین، اس میں جو ہے 5 قرآنی آیات ہیں غالباً، اور 40 احادیث مبارکہ شفاعت پر۔ شفاعت واہ واہ، اسماع الاربعین کا مکتبۃ المدینہ سے مل جائے گا۔ اچھا، تو بہترین رسالہ یہ پڑھ لیجئے۔ اور انہوں نے جو ذکر کیا نا، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ بس ہمیں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہی حبیب ہیں جو ہمیں قیامت میں ہماری شفاعت کروائیں گے، اور انہی کی شفاعت سے انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ شفاعت کے معاملے میں آپ جو ہے وہ وسوسوں کا شکار نہ ہو۔ امیر سنت دامت برکاتہ والی کتاب ہے نیکی کی دعوت، اس کے شروع میں بھی امیر سنت نے شفاعت کے حوالے سے بہت ہی بہترین کلام فرمایا ہے، احادیث، قرآنی آیات، تفاسیر، اور اس کے علاوہ احکام شرعیہ شفاعت کے حوالے سے وہ ذکر کیے۔ اگر آپ نیکی کی دعوت کا شروع کے جو صفحات ہیں وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ شفاعت کے معاملے میں، اور اسی طرح کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں بھی جو ہے شفاعت کا ذکر ہے، اور اس حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اس معاملے میں آپ کو کلیئرنیس ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ کتابیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کو آن لائن آپ آرڈر کریں، انشاءاللہ یہ کتابیں آپ تک پہنچ جائیں گی۔ تو یہ ہم نے الحمدللہ شفاعت کے وجہ سے بات کی، اور سیدنا امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی شفاعت پر ذکر فرمایا ہے، تو ہمیں شفاعت کا یقین رکھنا چاہیے۔ مزید انشاءاللہ ہم امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو معجزات ذکر کیے ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے پر بادل کا آ جانا، بارش کا برس جانا، قحط کا ختم ہو جانا، اس طرح کے بھی کوئی اشعار آپ کے ہیں؟ جی، اس سے اگلا شعر جو ہے وہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اس کا جو پس منظر ہے وہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو اشجار ہیں جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، وہ ان بادلوں کی مثل ہیں جو آقا علیہ السلام کے سر انور پر سایہ کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کو گرمی کی تپش سے بچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس میں شارحین نے جو ہے نا کئی معجزات کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی وہ معجزات جس میں آقا علیہ السلام کے سر انور پر بادل کا آ کر سایہ کرنا، اور ایک تو ہے یہ جوانی کے اندر، آقا علیہ السلام بچپن کے اندر ہیں، جب حضرت سیدہ
حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آقا علیہ السلام تھے، ان کی پرورش میں تھے، اس وقت جو ہے آقا علیہ السلام کو آپ کی جو رضائی بہن تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ آپ کو اٹھا کر کے لے گئی نا، اور آپ کو اٹھا کر ایک ایسی جگہ پر لے گئی کہ جہاں پر گرمی تھی اور کافی تپش تھی اور دھوپ تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کو پتا چلا کہ آقا علیہ السلام گھر کے اندر نہیں ہے تو وہ پریشان ہو گئیں کہ آقا علیہ السلام کہاں چلے گئے۔ وہ تلاش کرتی 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 ایک جگہ پر آئیں، دیکھا کہ حضرت شیمہ حضور علیہ السلام کو لے کر جو ہے وہ دھوپ میں کھڑی ہوئی ہیں۔ تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی والدہ نے کہا تھا کہ بیٹی تم ان کو اٹھا کے یہاں پہ لے آئی ہو، دیکھتی نہیں ہو کتنی کڑکتی دھوپ ہے۔ تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کہ امی جان یہ جو میرا قریشی بھائی ہے یہ بڑی شانوں والا ہے، یہ بڑی برکتوں والا ہے، میں جہاں پر چلی جاتی ہوں دھوپ ہوتی ہے لیکن جہاں اس کو لے کر کے جاتی ہوں بادل آ کے سایہ کرتا ہے، بادل آ کے سایہ کرتا ہے آقا علیہ السلام پر۔ اب یہاں سے ایک اور معجزے کی طرف بھی اشارہ فرمایا گیا، اور وہ معجزہ ہے جب آقا علیہ السلام اپنے چچا جو ہے وہ ابو طالب کے ساتھ اور بھی کافی سارے لوگ تھے قریش کے، ان کے ساتھ ملک شام کا آقا علیہ السلام نے سفر تجارت کیا تھا، وہاں پر جب گئے تھے تو وہاں پر ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا، وہ ایک عرصے سے وہاں پر رہ رہا تھا۔ بحیرہ بھی پڑھتے ہیں، بحیرہ بھی پڑھتے ہیں لیکن درست جو ہے وہ بحیرہ ہے، بحیرہ راہب تھا، وہ وہاں پر تھا اور اس نے دیکھا کہ ان پر ایک بادل سایہ کیے ہوئے اور ایک پوری جماعت ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر ایک بادل ان پر سایہ کیے ہوا ہے، وہ حیران ہو گیا، اس نے یعنی جان لیا تھا کہ ان میں کوئی نہ کوئی نبی ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک بادل سایہ کیے ہوئے ہے، ایک ابر ہے، ایک بادل ہے، جب اس نے ان کو دعوت دی کھانے کی، ان سب کو بلایا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، آقا علیہ السلام سے جو ہے ان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ادھر ہی رکیں اور سامان کی حفاظت کریں، کیونکہ آقا علیہ السلام سب میں امانت دار بھی تھے، دیانت دار بھی تھے، حسن اخلاق والے بھی تھے، ملنسار بھی تھے۔ تو آقا علیہ السلام کو وہاں پر کھڑا کیا کہ آپ یہاں پر رہیں، ہم آتے ہیں۔ جب وہ کھانا کھانے کے لیے گیا تو بحیرہ راہب نے دیکھا کہ یہاں پر تو ہے وہ بادل کا نام نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کوئی ساتھی کئی قیام گاہ پر تو نہیں رہ گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اپنے ایک ساتھی کو وہاں پر چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ کہا کہ اس کو بھی بلا لو۔ جب ان کو بلایا گیا، جب آقا علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ آپ کے سر پر بادل سایہ کرتا ہوا آ رہا ہے۔ بحیرہ راہب نے یہ معاملہ دیکھا تو اور حیران ہو گیا، تو اس نے آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہ مکہ کا رہنے والا ہوں۔ کہ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ قریش کے قبیلے سے تعلق ہے۔ کہا نام کیا ہے؟ کہا محمد۔ یہ سننا تھا کہ بس وہ قدموں میں گر گیا، آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آیا، کلمہ پڑھا اور آقا علیہ السلام کا نام لینے والا بن گیا۔ تو اس معجزے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا۔ سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ پیارے انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ یہ جو آپ نے معجزہ بیان کیا، یعنی حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو شعر آپ نے ذکر کیا، جس میں نبی پاک پر بادل کا آ جانا اور آپ پر سایہ کر دینا اور اس کا ذکر کیا، اس طرح کا بھی کوئی شعر امام بوصیری نے لکھا ہے کہ جس میں نبی پاک کے اشارے پہ چاند کا چل جانا یا شک ہو جانا یا اس طرح کا کوئی کہ آسمانی معجزہ اور بھی کوئی آپ نے ذکر کیا امام بوصیری؟ اور بھی کافی سارے معجزات ہیں، ان میں بھی ایک جو ہے وہ بچپن کے معجزات کی اشارہ ہے۔ ویسے تو بچپن کے اتنے معجزات ہیں، آپ اس پر نام سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، انوار جمال مصطفیٰ کے نام سے مشہور ہے، تفسیر علم نشرہ، اور وہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ اس کے اندر بچپن کے جو معجزات کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ایسے معجزات ہیں کہ
کہ بندہ پڑھے نا تو روح خوش ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، خوش ہو جاتا ہے اور دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے کئی معجزات کا وہاں پر تذکرہ ہے، ان میں سے بچپن کے بھی معجزات ہیں جو ہم نے ابھی جن کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کو لے جاتی تو وہاں پر بھی بادل سایہ کرتا، اور ایک معجزہ وہاں پر یہ بھی تذکرہ کیا گیا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہلے دودھ نہیں ہوتا تھا، پھر دودھ اتنا ہوا کہ آپ خود محلے کے لوگوں کو بھی دودھ دیا کرتے، تو لوگ حیران ہو گیا تو انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ دیکھ کے آؤ کہ حضرت حلیمہ بکریاں کہاں پر چراتی ہیں، بکریاں کہاں پر چراتی ہیں، تو وہ بکریاں بھی دیکھنے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ جو نور ہے، یہ جو برکتیں ہیں، یہ سب آقا علیہ السلام کی برکتوں کا ظہور ہے، یہ آقا علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھتے ہیں کہاں پر بکریاں چراتی ہیں، انہوں نے وہاں پر بھی بکریاں چرا کے دیکھ لی لیکن پھر بھی کوئی فرق نہ آیا۔ پھر ایک بار حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ عورتیں آئیں اور آ کر کہا کہ آپ ہمیں ہی کوئی بتا دو نسخہ کہ تمہارے پاس اتنا دودھ کیسے آیا، یہ برکت کیسے ہوئی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کو لے کر کے گئیں ایک کنویں پر، اور اس کنویں سے کے پانی سے نا آقا کے قدموں کو دھلا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں کہ حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑیں، جو پانی نکلے وہ آب زمزم بنے اور دنیا اس پانی کی قدر کرے، اور یہ تو ان کے بھی نبی ہیں، اور جو پانی آپ کے قدموں سے لگا ہوگا اس کی شان تو پھر وراء الورا ہے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عمل کیا نا، پھر ان عورتوں کو کہا کہ تم اپنی بکریوں کو اس کنویں پہ لے جاؤ، اس کا پانی پلاؤ، اللہ تمہارے ہاں بھی برکتوں کا سبحان اللہ۔ جب انہوں نے یہ دیکھا، یہ معاملہ کیا اور اپنی بکریوں کو لے کر اس کنویں پر گئیں، پانی سے سیراب کروایا، اس کے بعد ان کے گھروں میں بھی دودھ وافر مقدار میں ہو گیا۔ یہ بھی آقا علیہ السلام کے بچپن کا ایک معجزہ ہے، اور امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اشعار کی صورت میں دیکھیں نا تو بچپن کے معجزات کے اندر آپ نے یہ شق صدر والا واقعہ بھی بیان کیا ہے، یعنی چاند آقا علیہ السلام، چاند شک ہونا، آقا علیہ السلام کا سینہ شک ہونا، اور یہاں پر انہوں نے ایک ترتیب دی ہے، کہا کہ مجھے میں قسم کھاتا ہوں شک ہونے والے چاند کی، یعنی آقا علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں شک ہونے والے چاند کی کہ اس کو آقا علیہ السلام کے قلب انور کے ساتھ بڑی مشابہت حاصل ہے، یعنی یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام کے شک صدر کا جو مشہور واقعہ ہے، آقا علیہ السلام بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے، اور ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں گا۔ حضرت حلیمہ کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے آقا علیہ السلام کو اپنے بچے کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ گئے نا، تھوڑی دیر کے بعد آپ کا جو سگا بیٹا تھا وہ دوڑتا ہوا واپس آیا کہ دو آدمی آئے ہیں، انہوں نے آقا علیہ السلام کو اٹھایا ہے، آقا علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا ہے، وہاں سے قلب اطہر کو نکالا ہے، یہ معاملہ بیان کیا۔ تو پھر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر جو ہے وہ دوڑے دوڑے وہاں گھبرا کر گئے، گھبرا کر گئے، وہاں پر دیکھا آقا علیہ السلام تھوڑا گھبرائے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کیا ہوا، تو پھر آقا علیہ السلام نے بتایا کہ میرے قلب اطہر کو جو ہے وہ چاک کیا گیا اور اندر سے دل کو نکالا گیا، اور دل کو جو ہے وہ آب زمزم سے غسل دیا گیا۔ اس طرح کا مفہوم ملتا ہے، اس طرح آقا علیہ السلام کا جو ہے وہ سینہ چاک کیا۔ کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ واہ واہ، حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بھول خوار سے دور ہے، یہی بھول خوار سے دور ہے، یہی بھول خوار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ کچھ کالز دیجیے گا۔ حسن بھائی آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، قصیدہ بردہ شریف کا اردو میں ترجمہ ہے؟ ہاں جی بالکل، قصیدہ بردہ شریف کے اردو میں ترجمے والے بھی کتابیں مل جائیں گی اور شرح والی کتابیں بھی مل جائیں گی۔ آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو اردو ترجمہ بھی قصیدہ بردہ کا مل جاتا ہے۔ اگلی کال۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں محسن بھائی کی آمد مرحبا۔ محسن بھائی یہ ارشاد فرمائے، امام بصیری آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا انداز کس انداز میں ہوا کرتا تھا، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرماتے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے پچھلے ہفتے ہم نے عرض کیا تھا کہ ان کا انداز کس طرح کا تھا اور وہ نبی پاک سے کیسی والیانہ محبت کرتے تھے۔ آپ کا قصیدہ اس بات کی شاہد ہے، آپ کی دلیل ہے کہ آپ کیسے عاشق رسول تھے۔ آپ اشعار پڑھیں گے اور قصیدہ بردہ کی شرح پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو اس میں ایمان تازہ ہوتا محسوس ہوگا۔ اگلی کال۔
میرا نام سبحان اتاری ہے. محسن بھائی شعر کی وضاحت فرما دے. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم. ماشاء اللہ. اس شعر میں امام بوصیری اللہ پاک کی بارگاہ میں نبی پاک کا وسیلہ پیش کر کے دعا کر رہے ہیں. عرض کریں یا ربی بالمصطفیٰ، اے اللہ نبی پاک کے صدقے میں، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، ہمارے جو مقاصد ہیں ان کو پورا فرما دے، اور ہمارے جتنے گناہ ہوئے مولا ان کو تو معاف فرما دے. یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں نبی پاک کا وسیلہ پیش کر کے. یہ ایسی مقبول عام دعا ہے، اپنی دعاؤں میں علماء کرام کیا کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں ایک سیگمنٹ لیتے ہیں جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم اقدس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، انوار جسم مقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، داڑھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری اور میٹھی سنت ہے، اور مردوں پر یہ لازم ہے کہ وہ داڑھی کے ذریعے اپنے چہرے کو زینت بخشیں. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ریش، آپ کی مبارک داڑھی کی بھی کیا شان ہے. صحابہ کرام نے اس کی عظمت و شان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے میں بیان کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے پر مبارک نورانی داڑھی تھی. اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ داڑھی اتنی مبارک سنت ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور پچھلے تمام انبیاء کرام کی بھی سنت ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نبی مبارک داڑھی والا ہے. صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، ان تمام حضرات کے حلیے کو جب بیان کیا جاتا ہے تو سرے دست ان حضرات کی مبارک داڑھی کا بھی ذکر ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کے حوالے سے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ کان کثیر شعر اللحیتی او کما قال، یعنی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنے بالوں والی تھی. اور اسی طرح شمائل ترمذی میں ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی کیسی تھی؟ کث اللحیتی. اس کا بھی خلاصہ اور مفہوم یہی ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک داڑھی گھنی تھی. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ مرآت المناجی میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی شریف پورا خط گھنے بال تھی. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا خط تھا اور گھنی داڑھی تھی. فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ ایک مشت رہتی تھی، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی ایک مٹھی تھی. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر داڑھی کا شرعی حکم بیان کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر تمام انبیاء کی یہ سنت ہے. چنانچہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ داڑھی حد مقرر شرع سے کم نہ کرانا واجب، یعنی شریعت نے جو داڑھی کی مقدار بیان کی ہے کہ تھوڑی سے نیچے ایک مٹھی ہو، تو اس سے کم نہ کروانا، یعنی کم از کم ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب. اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت دائمی، یعنی ہمیشہ کی سنت، اور اہل اسلام کے شاعر سے ہے، تو یہ شاعر اسلام میں سے ہے. اسی طرح صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی بہار شریعت کے 16ویں حصے میں بیان فرماتے ہیں کہ داڑھی بڑھانا سنن انبیاء سابقین سے ہے، یعنی پچھلے نبیوں کی بھی یہ سنت ہے. منڈانا یہ ایک مچھ سے کم کرنا حرام ہے. ہاں ایک مچھ سے زائد ہو جائے، یعنی ایک مٹھی سے اگر داڑھی کے بال بڑھ جائیں تو جتنی زیادہ ہے اس کو کٹوا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں داڑھی کی سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو شرعی اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے سنت واجبہ ہے، یعنی مسلمان مردوں کے لیے داڑھی رکھنا ضروری ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ ریش خوش معتدل مرہم ریش دل حالہ ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا کی مبارک داڑھی کے بارے میں ذکر کیا، اور آج ہم نے قصیدہ بردہ سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو سنی۔ میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قصیدہ بردہ شریف ہمیں اپنے عقائد کے حوالے سے ایک بہت بڑی دعوت دیتا ہے، دعوت فکر دیتا ہے کہ دیکھیے کہ 800 سال پرانے بزرگ، 700 سال پرانے بزرگ جو گزرے ہیں، یہ ان کا عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے کیا تھا، یقیناً وہی عقیدہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ وہ نبی پاک علیہ السلام سے شفاعت کو طلب کرنے والے، حضور کے کمال کو بیان کرنے والے، نبی پاک کی معراج کا یقین کرنے والے، نبی پاک کے میلاد کو بیان کرنے والے تھے۔ تو قصیدہ بردہ در حقیقت عقائد حقہ اہل سنت و جماعت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ تو لہذا قصیدہ بردہ شریف کی تلاوت کرنا، اسے پڑھنا، جہاں عشق رسول کے پڑھنے کا ذریعہ ہے، وہاں اس کا ترجمہ اور شرح پڑھنا، یہ ہمیں اپنے عقائد میں مضبوط بھی کرتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ استقامت عطا فرمائے، اور ہر طرح کی بد مذہب اور گمراہی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قصیدہ بردہ کے 2 اشعار پر اختتام پذیر کریں گے۔ فرید بھائی شعر پڑھیں گے اور اسی پر انشاءاللہ ہمارا سلسلہ ختم ہوگا۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به يا اكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا